وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا سے دوسرے گروہ کا تذکرہ فرمایا کہ ان میں ایک گروہ ایسا تھا جو منافق تھے، عبداللہ بن سلول ان کا سردار تھا، کہ جب صحابہ کرام سے ملتے تو کہتے جی ہم تو آپ پر ایمان، ہم آپ کے ساتھ ایمان والے ہیں، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر ایمان لائے ہوئے ہیں۔ اور ان کا تذکرہ پیچھے گزرا بھی تھا، سورہ بقرہ کی 13 تقریباً آیات ان کے بارے میں، اس چیزوں کے بارے میں بیان کی گئی تھی۔ تو یہ کہتے تھے کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، تو اور جب اکیلے ہوتے تھے تو انکار کرتے تھے۔ تو یہ دوسرا نفاق، یہ ایک وصف تھا دوسرے گروہ کا وصف جس نے انہیں ایمان لانے سے روک دیا، وہ نفاق تھا۔ اور تیسرا بھی اسی آیت کے اندر بیان ہوا کہ یہ بعض ایسے تھے جو یہود کے، وہ جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان نشانیوں کو بیان کرتے تھے جو باقاعدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود تھیں، اور یہ کہتے تھے کہ یہ ہم مانتے ہیں کہ یہ وہی نبی ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آنے والے تھے اور آخری نبی ہیں، لیکن ہم ان پر ایمان نہیں لاتے۔ تو یہ تیسرا گروہ وہ تھا جو ان کو اس حقیقت کے بیان کرنے سے روکا کرتا تھا کہ تم اگر یہ کہو گے کہ یہ واقعی وہی نبی ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مبعوث کیے جانے تھے، جن کی ہمارے اکابرین نے خبر دی، جن کے بارے میں توریت میں اوصاف بیان کر دیے گئے، تو پھر بے وقوفو خود سوچو کہ جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تم پہنچو گے تو کیا یہ وہاں پر حجت قائم نہیں کریں گے؟ کیا یہ نہیں کہیں گے کہ ہاں یہ تو پہلے ہی پہچانتے تھے، اس کے باوجود ایمان لے کر نہیں آئے؟ تو تم ایسی باتیں مسلمانوں کے سامنے یا عوام کے سامنے نہ کہو۔ تو یہ تیسرا گروہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اوصاف کو چھپانے کی ترغیب دیا کرتا تھا، تو گویا اس میں ایک ایسا وصف تھا کہ اللہ تعالیٰ کے طرف سے بیان کردہ حق کو چھپانے کی ترغیب دیا کرتا تھا، اس وصف نے انہیں ایمان لانے سے روک دیا۔ اس لیے اللہ نے ان کے بارے میں دونوں گروپ کو یہ بیان فرمایا، اور جب ملتے ہیں وہ ان لوگوں سے جو ساتھیوں ان میں سے بعض کے ساتھ اکیلے ہوتے ہیں، تو انہیں یہ کہتے ہیں کہ تم اس چیز کو کیوں ان مسلمانوں کے سامنے بیان کرتے ہو جسے اللہ نے تم پر ظاہر کر دیا، اور اس لیے تم بیان کر دیتے ہو کہ تاکہ تمہارے رب کے پاس جا کر تمہارے خلاف حجت قائم کر دیں، تو کیا تم عقل نہیں رکھتے ہو؟ تو اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ کیا یہ نہیں جانتے کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر وہ چیز جانتا ہے جو یہ چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں۔ تو اگر یہ منع کر بھی رہے ہیں کہ تم لوگوں کے سامنے ایسا نہ کہو، تو کیا اللہ تعالیٰ کو نہیں معلوم ان کا نفاق؟ تو اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے، اور ان کو بروز قیامت اس کی سزا دی جائے گی۔ اور اب اللہ تعالیٰ نے پھر آگے چوتھے گروپ کا تذکرہ فرمایا کہ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ، اور ان میں سے بعض ان پڑھ ہیں۔ ان پڑھ امی سے مراد یہ ہے کہ جو صرف ظاہری عبارت پڑھتے ہیں، قرآن ان کو توریت سمجھ میں بالکل بھی نہیں آتی، نہ اس کو سمجھتے ہیں، اتنی ان میں صلاحیت نہیں ہے۔ لا یعلمون الکتاب الا امانیہ، یہ کتاب کو بالکل بھی نہیں سمجھتے سوائے ان باتوں کے جو ان کے علماء نے ان کو بتائے۔ تو معاملہ یہ تھا کہ چوتھا گروپ ان یہود کا تھا جو ان پڑھ تھے، جو خود یعنی توریت کو باقاعدہ سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے تھے، صرف عبارت پڑھ لیا کرتے تھے۔ اب اس میں مقصود الہی کیا ہے وہ ان کو سمجھ میں نہیں آتا تھا، اس کی وضاحت کے لیے اپنے علماء کے پاس جاتے تھے، اور ان کے علماء، ان کے بڑے ان کو یعنی مقصود الہی تبدیل کر کے بتاتے تھے۔ جو خاص طور پہ آیات ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نازل کی گئیں، یا ان کے لیے بشارت تھی یا آپ کی صفات تھی، ان کو تبدیل کر کے بتاتے تھے۔ تو اس کی وجہ سے عوام جو تھے وہ فقط گمان، ان کو غالب گمان حاصل ہو جاتا تھا، اور یہ گمان کرتے تھے کہ شاید یہ صحیح کہہ رہے ہوں گے، اور اس کو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت سمجھ کے قبول کیے بیٹھے تھے، اور اس طرح گمراہی ان کا مقدر بنی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ چوتھا گروپ جو تھا یہ کا تھا، اور اس کا حقیقتاً وبال ان پر گیا کہ جو سب کچھ جانتے بوجھتے بھی ان کو غلط تفسیر بیان کرتے تھے، غلط مقصود الہی متعین کرتے تھے، اور اس طرح ان کی گمراہی کا سبب بنے۔ لیکن بہرحال چونکہ ان کو خود بھی سمجھنا چاہیے تھا، اللہ تعالیٰ نے ان پر بھی بہرحال عذاب نازل ہوگا، ان کو بھی اللہ نے اپنے غضب میں مبتلا فرمایا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ چوتھے گروپ میں جو وصف تھا وہ ان کا امی ہونا تھا، ان پڑھ ہونا تھا، قرآن یہ توریت کو سمجھنے کی صلاحیت کا موجود نہ ہونا تھا، یا خود سمجھنے کی کوشش نہ کرنا، یہ ان کا سب سے بڑا قصور تھا۔ اور انہوں نے پھر ان لوگوں سے معلوم کیا جو پہلے گمراہ تھے، انہوں نے ان کو بھی گمراہ کر دیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے آخر میں پھر ان کے عذاب کو بیان فرما دیا کہ فوائل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم، تو ہلاکت ہے ان کے لیے جو لکھتے ہیں کتاب کو اپنے ہاتھوں کے ساتھ، کیونکہ یہودی علماء اپنے ہاتھ سے پھر اس میں تحریفات کر دیا کرتے تھے،
ثم یقولون ھذا من عند اللہ، پھر وہ یہ کہہ دیتے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تاکہ اس کے بدلے تھوڑے سے دام حاصل کر لیں، لوگوں کی خوشنودی کے لیے، اپنے بڑے رئیسوں کی خوشنودی کے لیے یہ اس طرح کام کیا کرتے تھے۔ تو اللہ نے ارشاد فرما دیا فویل لہم مما کتبت ایدیہم، تو ہلاکت و بربادی ہے ان کے لیے اس سبب سے جو ان کے ہاتھوں نے لکھا، وویل لہم مما یکسبون، اور خرابی ہے ان کے لیے اس سبب سے جو وہ کماتے تھے، جو حاصل کرتے تھے۔ اب یہ ویل جو ہے اس کا ایک معنی بربادی بھی ہوتا ہے، اور یہ حدیثوں میں موجود ہے کہ یہ جہنم کی ایک وادی کا بھی نام ہے کہ جو اتنی سخت گرم ہے کہ اگر دنیا کا کوئی پہاڑ اس وادی میں ڈال دیا جائے تو اس کی گرمی کی وجہ سے وہ پہاڑ بھی پگھل جائے گا۔ تو اتنا شدید ان پر یہ عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلط فرمایا ہے، جو دنیا میں تو ابھی جیسے آگے آئے گا کہ ذلت شدید عذاب ان کو ضرور ملے گا۔ اگر کوئی یہودی آج دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کر کے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ نہیں پڑھتا تو وہ بھی اسی عذاب میں گرفتار ہوگا۔ اگر ہے یعنی موجودہ دور کے جو ہمارے زمانے کے یہود ہیں، یقیناً انہوں نے تو تحریف نہیں کی ہے، لیکن ان کا قصور یہ ہے کہ یہ تحریف شدہ کتاب پر ایمان رکھتے ہیں اور اپنے اکابرین کی تحریف کو درست سمجھتے ہیں، ان کی طرف سے کی گئی تبدیلیوں کو غلط قرار نہیں دیتے ہیں، لہٰذا یہ بھی قابل گرفت ہے۔ تو جو سزا بڑوں کو ملے گی وہی سزا ان کو بھی ملے گی۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ اگر کوئی بڑے نے سزا کی، غلط کام کیا ہو، کوئی قصور اس سے سرزد ہوا ہو اور واقعی وہ قصور ہے اور قرآن و حدیث سے اس کا وہ قصور ثابت ہوتا ہے، تو اس کو اپنا بڑا نہیں مانا جائے گا، بلکہ اس کی غلطی کو غلط ہی کہا جائے گا اور اس سے پھر براءت کا اظہار فرمایا۔ وقالوا، اور انہوں نے کہا لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، کہ ہمیں آگ ہرگز نہ چھوئے گی، ہمیں جہنم میں ہرگز نہیں ڈالا جائے گا مگر گنتی کے چند دن۔ تو یہ بھی اصل میں یہود کا قول اللہ نے نقل فرمایا ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم جہنم میں جاؤ گے تو وہ کہتے تھے کہ ہاں ہم جائیں گے، لیکن گنتی کے چند دن، اور وہ گنتی کے چند دن یہ 40 دن مراد لیتے تھے، اور ان سے وہ 40 دن کا تعین اس لیے تھا کہ جب موسیٰ علیہ السلام توریت کے لیے کوہ طور پر تشریف لے گئے تھے تو پیچھے آپ کی قوم نے بچڑے کو معبود بنا لیا تھا اور 40 دن تک عبادت کی تھی۔ تو یہ کہا کرتے تھے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ویسے تو ہمیں ڈالے گا ہی نہیں، اور اگر جہنم میں ڈالا بھی تو ہم 40 دن سے زیادہ نہیں جلیں گے، کہ جتنے دن ہمارے آباء و اجداد نے بچڑے کی عبادت کی تھی اللہ تعالیٰ اتنے دن ہمیں جہنم میں رکھے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس دعوے کا رد فرمایا، چنانچہ ارشاد ہوتا ہے قل، آپ فرما دیجئے عہدن، کہ کیا تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی وعدہ لے لیا ہے؟ یعنی اس طرح کا اللہ نے تم سے وعدہ کیا کہ تمہیں 40 دن تک جہنم میں رکھے گا پھر نکال دے گا؟ بالفرض اگر ایسا کوئی وعدہ ہو تو اللہ نے فرمایا فلن یخلف اللہ عہدہ، تو پھر تو اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرے گا۔ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یا پھر تم اللہ تبارک و تعالیٰ پر وہ بات منسوب کر رہے ہو، اللہ کی طرف اس بات کو منسوب کر رہے ہو جو تم خود نہیں جانتے، یعنی یہ بات غلط